اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، سیرت صحابہ کے اس پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے۔ کل کے درس میں صحابیات میں سے ایک مشہور صحابیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آپ نے سماعت فرمایا۔ آج کے درس میں بھی میں ایک جلیل القدر صحابیہ کو لے کر حاضر ہوں، وہ ہے ام سلیم۔ ام سلیم کا نام آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ خاتون صحابیات کے طبقے میں ایک نمایاں نام، ایک نمایاں شناخت رکھتی ہیں۔ خاتون صحابیات میں ایک نمایاں پہچان رکھتی ہے ام سلیم۔ ام سلیم بنت ملحان الخزرجیہ الانصاریہ، رمیسہ ان کا لقب بتایا جاتا ہے۔ ام سلیم کا تعارف کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہے اور ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں۔ گویا کہ ام سلیم یہ وہ صحابیات میں سے ہیں جو مدینے کی سابقین اولین صحابیات جن کو کہا جاتا ہے، یعنی مدینے میں پہل جو مسلمان ہوئے ان میں ان کا نام آتا ہے۔ امت کی خواتین کے لیے، ہماری امت کی عورتوں کے لیے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک بہت بڑا سبق رکھتی ہیں۔ 4-5 باتیں ام سلیم کی زندگی میں ایسی ہیں جو دوسری خواتین میں ایک امتیازی شان رکھتی ہیں۔ 4-5 باتیں ام سلیم کے اندر، ایسی کوالٹیز ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں کہ دوسری عورتوں میں وہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ وہی 4-5 باتیں بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ پہلا سبق ان کی زندگی سے ملتا ہے کہ دین اسلام کے لیے کیسی قربانیاں دینی چاہیے۔ دین کے لیے ہر چیز کی محبت کی قربانی، اللہ رسول سے سب سے بڑھ کر محبت کرنا اور اللہ رسول کی محبت کی خاطر ہر چیز کی محبت کو قربان کر دینا، رشتہ داروں کی محبت کو قربان کر دینا، شوہر کی محبت بھی اگر دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ بن جائے تو شوہر کی محبت کو بھی قربان کر دینا، ام سلیم کی زندگی یہ ہم کو بتاتی ہے۔ جب ام سلیم مسلمان ہوئی تو ان کے پہلے شوہر کا نام مالک بن نضر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد۔ ام سلیم جب مسلمان ہوئی تو وہ ناراض ہو گئے، ان کو اچھا نہیں لگا۔ ام سلیم نے سمجھایا اپنے شوہر مالک کو، مگر وہ بات نہیں مانے، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو مشرکوں کے ساتھ رہنا نہیں ہے، یہ کتنی بڑی قربانی ہے ام سلیم کی۔ جب ان کے شوہر مسلمان نہیں ہوئے تو ام سلیم اپنے معصوم بچے انس کو لے کر شوہر سے جدائی اختیار کر لی، اللہ سے محبت کرتے ہوئے شوہر کی محبت کو قربان کر دی۔ اس کے بعد مالک جو ہے ان کے شوہر ملک شام کا سفر میں گئے، وہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ دیکھیے کتنی بڑی قربانی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ رشتہ داروں کی محبت کی خاطر دین کی محبت کو قربان کر دیتے ہیں، لیکن یہاں ام سلیم کی قربانی کو ملاحظہ کیجئے، دین کی خاطر کیسی بڑی قربانی وہ دی۔ شوہر مسلمان نہیں ہوئے تو شوہر کی محبت کو قربان کر کے ان سے جدائی اختیار کر لی۔ اسی طریقے سے ان کی زندگی کا دوسرا بڑا سبق یہ ہے کہ جس جذبے سے ام سلیم اسلام قبول کی، اسی جذبے سے اسلام کی خاطر ان کی خدمات بھی ہیں۔ ان کی زندگی میں
ان کی زندگی یہ پیغام دیتی ہے کہ عورتیں بھی اسلام کی خاطر بڑی بڑی خدمات انجام دے سکتی ہیں۔ عورتیں عام طور پر اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہیں، دین کی خاطر خدمت نہیں کر سکتی، ان کی سوچ یہ ہے۔ ام سلیم کی زندگی بتاتی ہے کہ عورتیں بھی دین کی خدمت کے لیے وقت نکال سکتی ہیں، دین کی خدمت کر سکتی ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ اور سارے لوگ دین کے لیے بڑی بڑی خدمت کر رہے ہیں، انہوں نے سوچا کہ میں کیا خدمت کر سکتی ہوں دین اسلام کے لیے۔ ان کے ذہن میں ایک بات آئی، ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ کیا آئیڈیا آیا؟ یہ بات ان کے ذہن میں آئی کہ میرا ایک لاڈلا بیٹا ہے انس، جو میری زندگی کا بہترین سرمایہ ہے، قیمتی سرمایہ ہے، قیمتی دولت ہے میرا انس، میرا بیٹا میرے لیے۔ اس سے بڑی خدمت کیا ہو سکتی ہے کہ میرے بیٹے کو میں خدمت اسلام کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ سوچ کر 10 سال کے معصوم انس کو لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، اللہ کے نبی، اس بچے کو آپ اپنا خادم بنا لیجئے، اپنا نوکر بنا لیجئے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خدمت ہے دین کی۔ 10 سال کا یہ بچہ پیارے نبی کی 10 سال خدمت کیا، اور 10 سال ایسی قربانیاں وہ بچہ دیا، ایسی خدمات وہ انجام دیا۔ اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح شام دیکھتا رہا، سنتا رہا۔ وہ لڑکا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے ساتھ 10 سال رہ کے امت کو یہ قیمتی تحفہ دیے، حدیثوں کا تحفہ۔ وہ کتنے حدیثیں روایت کیے؟ 2286 حدیثیں، 80 پر 4 حدیثیں۔ اللہ اکبر، آج ہم لوگ جتنی حدیثیں پڑھتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہیں، یہ سب کا ثواب کسے ملتا ہے؟ انس کو ملنے کے ساتھ ساتھ ان کی ماں کو بھی ملتا ہے، کیونکہ انس کی جو خدمات ہیں، ان کی خدمات کے پیچھے ان کی ماں کی قربانیاں ہیں۔ انس کی خدمات کے پیچھے ان کی ماں کا جذبہ ہے، انس کی خدمات کے پیچھے ان کی ماں کی قربانیاں ہیں، انس کی خدمات کے پیچھے ان کے ماں کا خلوص ہے، انس کی خدمات کے پیچھے ان کی ماں کا تڑپ ہے، جذبہ ہے۔ دنیا کے اندر معاشرے میں مرد حضرات جو بھی بڑی بڑی خدمات انجام دیتے ہیں، ان مردوں کے پیچھے ان کی ماں ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے ہر مرد کی خدمت کے پیچھے کوئی نہ کوئی عورت ہوتی ہے۔ کسی کے پیچھے اس کی بیوی ہوتی ہے، کسی کے پیچھے اس کی ماں ہوتی ہے، کسی کے پیچھے اس کی دادی ہوتی ہے، کسی کے پیچھے اس کی نانی ہوتی ہے، کسی کے پیچھے اس کی بہن ہوتی ہے، چاچی ہوتی ہے، خالہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ہوتی ہے۔ عورت ہوتی ہے ہر مرد کے پیچھے، تبھی چل کر مرد دنیا کے اندر کچھ کرتا ہے، کچھ بنتا ہے۔ مرد جو بڑے بڑے خدمات انجام دے رہے ہیں، آج غور کرو تو ان مردوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی عورت کی قربانیاں ہوں گی، جذبے ہوں گے، ان کا خلوص ہوگا۔ اسی طریقے سے تیسرا سبق ام سلیم کی زندگی سے وہ ہماری خواتین کے لیے ہے۔ ام سلیم آج کے دور کی مسلمان بہنوں کے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آج جو شادیاں ہو رہی ہیں سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، شرم کا نام نہیں، بے حیائی، بے شرمی، عریانیت، بے غیرتی کی شادیاں۔ لڑکا کسی اور کو پسند کر لیا، لڑکی کسی اور کو محبت کر لی اور رجسٹر میرج کر لیتے ہیں جا کے کورٹ میں، ادھر ادھر جا کے۔ ماں باپ راضی ہو یا ناراض ہو، اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اسلام میں یہ حلال ہے، رشتہ حرام ہے، اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ کبھی کبھی تو کیا ہوتا ہے، کتنی مسلمان بہنیں ہیں ان کے پیٹ میں غیر مسلم بچے پل رہے ہیں۔ ماں باپ کو ناراض کر کے آج کالجوں میں پڑھنے والی یہ لڑکیاں لڑکوں سے ایسا پیار کرتی ہے، ناجائز محبت کے واقعات ہم رائے دن کتنے سنتے ہیں۔ ایسی عورتوں کے لیے، ایسی بہنوں کے لیے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ دین کو نظر انداز کر کے
آج چہروں کو دیکھ کر شادیاں کی جاتی ہیں، دین کو نظر انداز کر کے آج صورتوں کو دیکھ کر شادیاں کی جاتی ہیں، دین کو نظر انداز کر کے آج صرف خوبصورتی کو دیکھ کر شادیاں کی جاتی ہیں، رنگ کو دیکھ کر، دولت کو دیکھ کر شادیاں کی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا پہلا شوہر مالک سے وہ جدائی اختیار کر لی، مالک کیونکہ مسلمان نہیں ہو رہا تھا اس لیے چھوڑ دی، جیسے ہی چھوڑی مدینے کے بڑے مالدار صحابی کا پیغام آ گیا۔ مدینے کے بڑے صحابی، بار بار ہم ان کا نام بھی سنتے ہیں، ابو طلحہ۔ ابو طلحہ کا رشتہ آیا، ام سلیم کو پیغام آیا۔ ام سلیم نے کہا ابو طلحہ ما مثلک یرد ابا طلحہ، اے ابو طلحہ تم جیسے محترم انسان کا رشتہ ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، تمہارا رشتہ کسی کو آئے وہ بڑا نصیب والا آدمی ہے، وہ بڑی نصیب والی عورت ہے وہ۔ لیکن ابو طلحہ، ام سلیم نے کہا لیکن ابو طلحہ میں چاہ کر بھی تم سے شادی نہیں کر سکتی، نکاح نہیں کر سکتی۔ ابو طلحہ کیوں؟ ابو طلحہ کا پیغام کیوں آیا ام سلیم کو؟ اس لیے کہ ام سلیم کا بڑا نام تھا، بڑا نیک نام تھا، بڑی مشہور خاتون تھی، یہ بڑی نامور خاتون تھی، اس لیے تو بڑے آدمی کا رشتہ آیا۔ تو کہا کہ میں چاہ کر بھی آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ ابو طلحہ نے کہا ام سلیم کیا بات ہے، کیوں نہیں کر سکتی، کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ میں مسلمان ہوں اور تم کافر ہو۔ ابو طلحہ نے کہا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو؟ ام سلیم نے کہا اگر تم اسلام قبول کر لو تو نہ صرف یہ کہ میں تم سے شادی کر لوں گی بلکہ تمہارا مہر بھی معاف کر دوں گی، بلکہ تمہارا مہر ہی، تمہارا اسلام لانا ہی میرے لیے مہر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ابو طلحہ نے کہا پھر میں اسلام لاؤں گا، گواہ کون ہے؟ ام سلیم نے کہا اللہ کے نبی کو گواہ بناؤ۔ ابو طلحہ گئے اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دور سے ابو طلحہ کو آتے ہوئے دیکھے، فرمایا وہ دیکھو ابو طلحہ آ رہے ہیں، ان کی پیشانی پر مجھے ایمان کا نور نظر آ رہا ہے۔ ابو طلحہ قریب آئے اور کہا اللہ کے نبی میں ام سلیم کو پیغام بھیجا شادی کا، اس نے کہا میں مسلمان ہوں تم کافر ہو، میں نے کہا اگر مسلمان ہو جاؤں تو اس نے کہا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو میرا اسلام ہی ان کے لیے مہر ہوگا، وہ پیسے بھی مہر کے پیسے بھی نہیں لے گی۔ اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنانے کے لیے آیا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر، کیسا جذبہ ہے دیکھیے، مال کا بھی حرص نہیں ام سلیم کو، صرف حرص ہے تو ابو طلحہ کے ہدایت کی کہ ابو طلحہ مسلمان ہو جائے، جنتی بن جائے۔ حالانکہ مہر میں ایک بڑی رقم آتی ہے عورت کو، اس رقم کی مہر کی قربانی دے دی ابو طلحہ کو مسلمان بنانے کے لیے۔ عورتوں میں دعوت و تبلیغ کا جذبہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ام سلیم کی زندگی کو پڑھو، دعوت و تبلیغ کا جذبہ ان کی زندگی میں کیسا بھرا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ بہترین آئیڈیل خواتین کے لیے ام سلیم۔ اسی طریقے سے ایک چوتھا سبق ان کی زندگی کا میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ دنیا کے اندر صبر کرنے کے بے شمار نمونے، بے شمار واقعے سنے رہیں گے، لیکن انسانی تاریخ میں ایسا صبر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جیسا صبر ام سلیم نے کیا۔ انسانی تاریخ میں اپنی اولاد کے انتقال ہونے پر ام سلیم نے جیسا صبر کیا، انسانی تاریخ میں ویسا صبر کوئی نہیں کیا ہوگا۔ جب ابو طلحہ سے ان کی شادی ہوئی تو ابو طلحہ سے بچہ بھی ہوا، اور اس بچے کو ابو طلحہ بہت چاہتے تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو بہت چاہتے تھے۔ وہ بچہ بیمار ہوا اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی سے ملاقات کے لیے باہر گئے تھے۔
بچہ انتقال ہو گیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں صبر ملاحظہ ہو۔ ام سلیم نے سارے گھر والوں سے کہہ دیا ابو طلحہ جب گھر آئیں گے اس بچے کے ابو، کوئی ان کو بچے کی موت کی خبر نہیں دینا، سب سے پہلے میں بتاؤں گی۔ ابو طلحہ شام گھر آئے، آتے ہی پہلے سوال یہ کیا کہ بچے کی طبیعت کیسی ہے، بچہ کیسا ہے؟ ام سلیم نے کہا بچہ پہلے سے زیادہ اب آرام میں ہے۔ تو ابو طلحہ سمجھ گئے شاید بچے کو شفا مل گئی ہوگی۔ بہرحال اس کے بعد ام سلیم اپنے شوہر ابو طلحہ کو پیٹ بھر کھانا کھلائی، اس کے بعد اسباب زینت اختیار کی، ابو طلحہ بیوی سے ازدواجی تعلقات بھی رات میں قائم کیے۔ پھر اس کے بعد ام سلیم نے ابو طلحہ کو موت کی خبر بتایا۔ بتانے کا انداز دیکھیے، کہا بتاؤ اگر کوئی آدمی تمہارے پاس اپنی کوئی امانت لا کے رکھے، امانت لا کے رکھے تو کیا جب چاہے وہ اپنی امانت کو واپس لے سکتا ہے یا نہیں؟ ابو طلحہ نے کہا بالکل واپس لے سکتا ہے، اس کی امانت میرے پاس ہے، جب چاہے وہ آ کے لے سکتا ہے میرے پاس سے۔ ام سلیم نے کہا جب ایسی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو لڑکے کی شکل میں ایک امانت دیا تھا، اب وہ امانت اللہ تعالیٰ واپس لے لیا ہے۔ ابو طلحہ پریشان ہوئے اور ناراض بھی ہوئے اور کہا کہ مجھے اب کیوں بتا رہی ہو، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بہرحال ابو طلحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پورا واقعہ بتایا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کے صبر کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ کل رات تم دونوں کے جو تعلقات ہوئے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس بچے کا نعم البدل عطا فرمائے۔ یہ بچہ جو اللہ لے لیا ہے اللہ تعالیٰ ایک اور بیٹا تم کو نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے گھروں میں بھی بچے انتقال ہوتے ہیں، اولاد انتقال ہوتی ہے، کیا ہماری ماں بہن ایسا صبر کرتی ہیں؟ سب سے پہلے شوہر کو فون چلا جاتا ہے۔ حضرات یہ صبر کے ایسے نمونے کب آتے ہیں زندگی میں؟ ایمان ہو، تقدیر پر ایمان ہو، ایمان ہی ایسا حوصلہ دیتا ہے، ایسا صبر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نیک خاتون ام سلیم کے گھر بار بار جایا کرتے تھے۔ کبھی ان کے گھر میں جا کے نفل نماز با جماعت اللہ کے نبی پڑھائے ہیں۔ ایک مرتبہ ام سلیم گھر میں نہیں تھی، اللہ کے نبی ام سلیم کے گھر گئے اور وہیں حاصر پہ سو گئے۔ فین کا زمانہ نہیں، لائٹ کا زمانہ نہیں، کرنٹ کا زمانہ نہیں، اللہ کے نبی حاصر پہ سو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے پسینہ ٹپکنے لگا حاصر پہ۔ ام سلیم گھر آئی، دیکھا پسینہ حاصر پہ ٹپکا ہے۔ ام سلیم اپنا ایک شیشہ لے کر آئی، خوشبو کا شیشہ، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطرے اس میں شیشے میں چھپا لیے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو تھی۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال ام سلیم ایک جلیل القدر صحابیہ تھی، انہی قربانیوں کی وجہ سے، اسلام کی خاطر ان کی یہی خدمات کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی میں ہی ان کو جنت کی بشارت سنائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں جب داخل ہوا تو میں نے جنت میں رمیسہ کو دیکھا۔ رمیسہ کون ہے؟ یہ ام سلیم ہے۔ بہرحال ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد امیر معاویہ کے زمانے میں، ان کے زمانے خلافت میں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئی۔ بہترین نمونہ ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاص کر آج کے زمانے کی ہماری خواتین کے لیے جو عشق و محبت کے چکر میں پڑھ کے دین کا سودا کر رہی ہیں، ایمان کو گوا رہی ہیں، اپنے اخلاق کو گوا رہی ہیں، ایمان کو چھوڑ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ام سلیم جیسی نیک خاتونوں کی زندگیوں کو پڑھنے
اور اپنی زندگیوں میں ان کی زندگیوں کو آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔